السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے اور جیسا کہ آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک سافٹ ریولوشن ہے. آئی مین اکارڈنگ ٹو می آئی کال اٹ سافٹ ریولوشن بیکاز ہم ایکچولی سڑکوں پر جا کے کوئی نعرے بازی نہیں کر رہے اور کوئی اپنے سب سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہیں اور اقبال کی ٹیچنگز کے مطابق ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ what is fundamentally wrong with us as a nation, as a world and as Muslims. اور سب سے جو انٹرسٹنگ باتیں جو نکل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ نہ صرف ہم اسلام کی ٹیچنگ سے دور ہیں بلکہ ہم ہیومینٹی کے بھی جو اصول ہیں ان سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں. آج جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اپنے اس شو کے اندر اس میں سب سے جو ایک جو چیز سب سے بڑی ہے وہ ہے اسرار خودی جو علامہ اقبال نے جب لکھی. اور یہ وہ کتاب ہے اکارڈنگ ٹو حکیم صاحب کہ اس کتاب کے بارے میں کیونکہ ایک تو یہ آلریڈی پرشین میں کتاب تھی اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کے بارے میں میرے خیال سے 60 سال یا 63 سال 64 سال جتنے بھی ہمارے ملک کی ہسٹری کو ہو گئے ہیں اس میں یہ کتاب کبھی بھی کسی بھی چینل یا کسی بھی طریقے سے یہ کبھی ڈسکس نہیں ہوئی. تو اس سے پہلے کہ حکیم صاحب کہ جو باتوں کا ایک یلغار جس کو ہم کہتے ہیں ایک سوچ کی یلغار ہے اور لائک آئی سیڈ the soft revolution is happening right now in this studio room. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج کیونکہ ہم 1914 سے سٹارٹ کر رہے تھے دوبارہ آگے کہ اب ہم کس موڑ پہ پہنچے ہیں آج. دیکھو ہم شروع تو کریں گے اسی حوالے سے کہ علامہ اقبال کا وہ تھاٹ پروسیس کہ جو ان کی پہلی کتاب اسرار خودی کی صورت میں سامنے آیا تھا. نہیں، ون آف دا موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ، اتنا مسٹیکل، اتنا پروفاؤنڈ، اتنا گہری اس میں سوچ اور فکر ہے انسان سازی کے حوالے سے. یعنی اسرار خودی کا جو لٹرل ٹرانسلیشن اگر آپ اردو میں کریں تو وہ ہے کہ انسان کی حقیقت کے راز، سیکرٹس آف دا سیلف، یا انگلش میں اگر اس کو زیادہ سیکرٹس آف دا سیلف سے بہتر ٹرانسلیشن وہ یہ ہے دا سیکرٹس آف دا ریالٹی آف مین. کیونکہ انسان جب اپنی ریالٹی کو ریکگنائز کرتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ کر سکے. جو بھی ڈاکٹرن اقبال نے آئندہ بنانی تھی، جو بھی فلسفہ دینا تھا، جو بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی دینی تھی، جو کہ ریولوشن بلڈ کرنی تھی، جیو پولیٹیکل جیو اکنامک، قوموں کو تیار کرنا تھا، لیڈرز کو تیار کرنا تھا، محمد علی جناح سے قائد اعظم تیار کرنے تھے، ایک مردہ قوم کو زندہ قوم بنا کے پاکستان لینا تھا، یا پوری آنے والی صدیوں میں آج کے دور میں جو پاکستانیوں نے آگے 21ویں صدی میں اپنا عروج حاصل کرنا ہے، اس سب کی بنیاد ایک فیکٹر پہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ انسان ہیں جو اس رومانٹک آئیڈیل مشن کو امپلیمنٹ کر سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ریولوشن نہیں آتا جب تک ایک ہارڈ کور کوالٹی آف مین آپ کے پاس نہ ہو. مرد مومن نہ جس کا ذکر بار بار کیا گیا. ایسے باکردار لوگ کہ جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں، جو غازی ہوں، جو پراسرار لوگ ہوں. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یعنی پہاڑ ان کے ہیبت سے خوف زدہ ہو کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کائنات میں کر لیتے ہیں. Now, how do you create such nation? How do you create such individuals? وہ کسی نے انگریزی میں کہا تھا نا کہ not gold but only men can make a nation bold and strong. اور men, every philosopher جو قوموں کی تاریخ و تقدیر بدلنے کی بات کرتا ہے پہلے وہ یہی بات کرے گا کہ اپنی تربیت کرو، وہ گروپ بناؤ. وہ جو بھی لیڈر ہوگا دنیا کے اندر he is gonna look around کہ میرے پاس لوگ کون ہیں جن کے ساتھ میں یہ ریولوشن. ایگزیکٹلی. اور اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کائنات میں ایک انقلاب برپا کر دے، تو اس کے لیے جو کتاب انہوں نے جو ڈاکٹرن سے لکھوائی گئی، یعنی لکھوائی گئی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اقبال خود ایکنالج کرتے ہیں کہ خاص غیر معمولی اسپرچول فورسز نے مجھے کہا اس بات کو، کہ کہا خاص طور پہ یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو زندہ روح جو ان کے بیٹے نے بایوگرافی لکھی ہے کہ بعض لوگوں کے مطابق کہ خود مولانا جلال الدین رومی نے خواب میں آ کے ان سے کہا کہ تم نے یہ کتاب لکھنی ہے. اقبال جیسا کہ اب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہت ساری اور ڈاکٹرنز جو ہیں دنیا کے اندر ازمز ہیں وہ کسی نہ کسی کی بحیث پہ لکھوائی گئی ہیں. تو جب آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اسپرچول گائیڈنس کسی اور جگہ سے آئی اور اقبال اس پہ
وہ خود مانتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے لکھا. یعنی اقبال نے باقاعدہ خط لکھے اپنے دوستوں کو اور ان سے کہا کہ مجھ میں روحانی طاقتیں آپریٹ کرتی ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ یہ مجھ سے لکھوایا کس طرح گیا, مجھے کیوں سلیکٹ کیا گیا. اور اقبال کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ایک حکم کے تحت لکھی, ایک اسپرچل حکم کے تحت لکھی. پھر آگے لکھتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے, یعنی وہی اسپرچل فورسز جنہوں نے اقبال کو حکم دیا لکھنے کا, وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اقبال کے جانے کے بعد جو تم پودا لگاؤ گے وہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ کارآمد ہوگا, یہ فیض پہنچاتا رہے گا. اقبال لکھتے ہیں کہ میں ختم ہو جاؤں گا, میں نہیں رہوں گا, لیکن یہ پودے میرے لگائے ہوئے یہ آئندہ آنے والی جنریشنز میں کام کریں گے. سو دس واز اسرار خودی, جس پر اب ہم آئندہ کچھ پروگراموں میں بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ایک ڈیپ ڈسکشن کے اندر جائیں, we're going to take the first break of our program. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. This was a very long break and I realized that کہ آپ لوگ اپنی ٹی وی اسکرینز کے سامنے بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوں گے کب اصل بات نکلے گی, بیکاز انفارچونیٹلی جو جس چینل پہ ہم یہ شو کر رہے ہیں ان کے لیے ایڈورٹیزمنٹ اور کمرشلز بہت ضروری ہیں, کیونکہ ان کا چینل اگر یہ ایڈورٹیزمنٹ نہ آئے تو یہ بند ہو جائے گا, which is a sad fact of life. Let's not waste any more time. ہم 1914 تک پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد کہ ہم اب آگے بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم اسرار خودی پہ دوبارہ واپس آئیں, تھوڑا سا ہم ایک ایونٹ اقبال کی زندگی کا 1914 کو اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور اس لیے بھی کہ وہ آئی ایم شیور کہ آپ بہت زیادہ اس کو فیل کرو گے. ہمارے ویورز کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ لاسٹ ویک آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا جی, and it's such a personal tragedy and loss for you. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Our condolences to you. ہم نے اور ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے دعا بھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی. بہت شکریہ. اقبال 1914 میں تھے کہ when he also went through the same trauma. ان کی والدہ کا انتقال 1914 میں ہوا, اور وہ علامہ اقبال کہ جن کو ان کی ماں نے بچپن سے اتنے پیار سے پالا کہ ایک حرام کا لقمہ ان کے منہ میں نہیں جانے دیا, وہ جن کے سائے میں, یعنی اقبال خود لکھتے ہیں کہ جب اقبال بڑے ہو کر بھی ان کے پاس جاتے تھے تو وہ خوشی سے اپنے گھر میں اچھلتی کودتی پھرتی تھی کہ میرا بالی آ گیا. تو اور اقبال یوز ٹو بی سو ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی انڈر ہر کمپنی, ان کے ساتھ بیٹھ کے دوستی تھی ماں بیٹے کی. تو جب 1914 میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اقبال واز شیکن کمپلیٹلی, ان کا وجود ہل کے رہ گیا. اور جو پوئٹری انہوں نے اس وقت کی ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں, انہوں نے ایک بڑی نظم لکھی جو کہ اردو کے کلام میں موجود ہے, ہم کچھ شعر اس کے پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو پرسنل لاس اقبال نے فیل کیا. اینڈ وی ڈیڈیکیٹ دیٹ ٹو یو بیکاز وی فیل کہ یو آلسو گو فیل دا سیم پین رائٹ ناؤ. اور مگر ایوری گریٹ مین ہیز ٹو گو تھرو دس, ہر انسان کو زندگی میں یہ دکھ جھیلنا پڑتا ہے. اقبال نے جب اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کیا, کیونکہ اس چیز نے بلڈ کیا اقبال کو, وہ جو دکھ ہوا, وہ جو دل ٹوٹا ان کا, اس نے ان کو فوکس کر دیا اس اسرار خودی کی تکمیل کے لیے. کیونکہ جب تک انسان کا دل نہ ٹوٹے, اقبال جو کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, یہ غیر معمولی فطرت کا ایک مذاق ہے جی, کہ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل توڑ دیتا ہے. اور اقبال کی جو والدہ کے انتقال پہ جنہوں نے خوبصورت شاعری کی, چند شعر ہم سناتے ہیں. والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھتے ہیں, کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار, کس کو ہوگا اب آہ وطن میں میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. یعنی جب والدہ کو یہ خط نہیں لکھتے تھے اور بے چینی ان کی جو ہوا کرتی تھی. خاک مرکت پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شبی میں کس کو یاد آؤں گا. میں آپ کی قبر پر یہ فریاد لے کے جاؤں گا کہ آدھی رات کو جو اٹھ کے آپ میرے لیے دعا کیا کرتی تھی, اب کون کرے گا میرے لیے یہ دعا. ایک ماں کا جو مقام, دیکھیے اقبال اپنی ماں کا ریلیشن شپ بھی بتا رہے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کے وہ اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی ان کے لیے. پھر آخر میں پھر کہتے ہیں کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی, ساری عمر تو آپ کی محبت میری خدمت کرتی رہی, میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی. نہیں, جب میں اس قابل ہوا کہ میں آپ کی خدمت کرتا جی, تو آپ چل پڑی. یہ کیا بات, اب میری خدمت کا موقع تو مجھے اب ملا تھا. پھر آخر میں دعا کرتے ہیں کہ آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے, سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے, کہ آسمان آپ کے اوپر شبنم برسائے اور آپ کی حفاظت کرے, اس گھر کی آسمان حفاظت کرے کہ جہاں پہ آپ آرام کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے لیے بھی اسی طرح رحمتیں اور برکتیں ان پہ نازل کرے, اور اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کا دھیان کرے, بلند کرے.
With this we come back to اسرار خودی. اب علامہ اقبال کا 1915 میں اسرار خودی کا ایک مسٹیکل ڈائمنشن دیکھیے. ہم تھوڑا سا اقبال کی اسرار خودی کی بیسک فلسفی پہلے آپ کو بتا دیں. مسلمانوں کی تاریخ میں جو تصوف کی ڈاکٹرن ہے، جو کہ ہمیشہ سے ایک مسٹیکل ڈاکٹرن جس کا مقصد ہوتا تھا کہ انسان تزکیہ اور احسان اور اپنے ریوائول اور اپنی سیکرٹس آف دا سیلف کو، اپنی ریالٹی کو، اپنی حقیقت کو جانے اور انسان اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے. اس میں ایک بیسک ڈاکٹرن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انسان دنیا سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو الگ کر لے اور کونے میں تنہائی میں ایک رہبانیت کی، ایک راہب کی، ایک ہرمٹ کی زندگی گزارے، درویش کی زندگی گزارے جس کو دنیا سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو. اور تمام زمانے کے کئی صدیوں سے جو مسلمان مسٹیکل فلاسفرز تھے، جو مسلمان صوفی تھے یا مسٹکس تھے، ان کی ڈاکٹرن یہی رہی ہے کہ انسان دنیا کے ہنگاموں اور طوفانوں سے الگ کر کے سکون کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنی ذات کو فنا کر دے اور اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے ایک ایسا سفر کرے کہ جو دنیا سے الگ کر کے اس کی حقیقت اور حقیقت انسانیت تک پہنچائے. بے خودی کا جو اپنے آپ کو گم کر رہا ہے. اقبال نے اس کے مقابلے پہ ایک حیرت انگیز اور بالکل اپوزٹ کانسیپٹ دیا اور اس کی وجہ تھی. اقبال کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان کے لیے افضل جگہ دنیا ہے. دنیا میں وہ ایک انقلاب برپا کرے، خانقاہوں سے نکل کر باہر آئے، میدان جنگ میں آئے، بیٹل فیلڈز میں آئے، ایک میدان عمل میں آئے اور اپنے عمل اور اپنے کردار سے ایک نئی دنیا کریٹ کرے. یہ ایک ڈائنامک، غیر معمولی، حیرت انگیز کانسیپٹ تھا اپنے وقت کے لحاظ سے. لیکن اس کی وجہ تھی. دیکھیے وجہ کیا تھی. کئی سو سال سے جب مسلمان سیولائزیشن اپنے عروج پہ تھی، مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل پاور بھی تھی، اکنامک پاور بھی تھی، ملٹری پاور بھی تھی، دنیاوی چیزیں تھیں ہمارے پاس. مسلمان خوشحال تھے، ایسی ایسی تہذیبیں اور سلطنتیں بنی ہوئی تھیں. اور اس دور میں مسلمانوں کا خطرہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں ملوث ہو کر تزکیہ کھو بیٹھیں گے، پیورٹی کھو بیٹھیں گے اور پولوٹ ہو جائیں گے. تو اس انوائرمنٹ میں کہ جب انسان کے پاس پوری دنیا کی طاقت ہو تو اس کو تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ دنیا چھوڑ دو اور دنیا سے الگ ہو جاؤ. کیونکہ دنیا کا کثرت سے آ جانا بھی انسان کو، کہ جب انسان کو کرپٹ کرتا ہے، پولوٹ کرتا ہے، مال، دولت، روپیہ، زر، زمین، یہ سب انسان کو خراب کرنے والی طاقت، اتھارٹی. وہ جو کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. لیکن آج کل اس کا نئی ڈائمنشن جو آج کے دور میں بنی ہوئی ہے، جو آج کل نئی انٹرپریٹیشن ہے کہ پاور کرپٹس بٹ ایبسولوٹ پاور از کائنڈ آف کول. آج کل جو لوگوں نے تصور اس کا بنا لیا. تو ہمیشہ سے جو مسلمان مسٹک مسلمانوں کے عروج کے دور میں آئے، انہوں نے یہ ڈاکٹرن دی کہ اپنے آپ کو زمانے سے الگ کر لو. لیکن اقبال جس دور میں آئے اس میں تو مسلمان تباہ ہو چکے تھے. تو نیچرلی ہی ڈیمانڈ پریکٹیکل فیلڈ میں آئے. بالکل بہت ضروری. دس واز دا گریٹ ڈفرنس بٹوین اقبال اینڈ دا پیپل ہو وینٹ بفور ہم. اس کو بات کریں گے. سو دس از ویئر وی فائنڈ دیٹ اقبال ڈفرنٹ فرام ریسٹ آف دا مسٹیکل فلاسفرز. تو اقبال نے جب اسرار خودی لکھی تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے اپنے وقت کے اقبال کی مخالفت کی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. کیونکہ اقبال نے پچھلے گزرے والے کچھ صوفیوں پہ تنقید بھی کر دی کہ وہ جو ان کا جو وے آف لائف تھا وہ اٹس ناٹ ورکنگ ناؤ. اقبال نے ان کی شخصیت پہ تنقید نہیں کی. یہ کہا کہ جس ڈاکٹرن کو اور فلسفی کو وہ لے کر آئے ہوئے ہیں آج کے دور میں وہ کام نہیں کرے گی، اس کو فالو مت کرنا. جب وہ کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اقبال نے جو یہ ڈاکٹرن دی کہ آپ خانقاہوں سے نکلیں اور اس کے بعد میدان جنگ میں، بیٹل فیلڈ میں آ کر کنفرنٹ کریں وقت کے کفر کو اور طاغوت کو، تو یہ بڑی ڈفرنٹ ڈاکٹرن تھی فرام پریویس مسٹیکس. we're gonna take a break. اور جیسا کہ جو اب کر کے وقت کے کفر کے جو مجسمے بن چکے ہیں اور اس دنیا میں بھی اس وقت ہمارے لیے وہ پوئٹری، اسرار خودی کی پوئٹری بہت زیادہ ریلیونٹ لگ رہی ہے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہمیں اس ڈاکیومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پوری پاکستانی قوم کو نہیں یا مسلمان امہ کو نہیں، بلکہ میرے خیال سے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے. We'll be right back after this break. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. Like I said, we're suffering from the phenomena called the commercial breaks, but this one is going to be a longer segment, so let's go without any further delay. Again, اس سے پہلے کہ ہم بتاتے خود اسرار خودی پہ جائیں، وہ بات جو آپ نے کہی تھی کہ پاکستان کی 60 سال کی تاریخ میں آج تک کبھی پاکستانی میڈیا میں اسرار خودی کو ڈسکس نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ میں آپ سے بلکہ جب
شو سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر کے تو میں چاہتا تھا کہ یہ بات اب اس کو سامنے لے کے آئیں, اس کی وجوہات اور ان کے پیچھے کون لوگ انوالوڈ ہیں. دیکھیے علی, یہ بات بالکل اچھی طرح سمجھ لو کہ اقبال از دا گریٹسٹ ریولوشنری آف دا 20th اینڈ دا 21st سینچری. ہی از اے ڈینجرس مین. یہ تمام لوگ جس دور میں اقبال پیدا ہوئے ہیں, یہ وہ دور تھا کہ جب فرسٹ ورلڈ وار اور 20th سینچری کا جو آغاز تھا کہ پوری دنیا کی ری ماڈلنگ کی جا رہی تھی ان اے نیو ورلڈ آرڈر. جب گلوبل اکنامک ماڈل کریٹ کیے جا رہے تھے, جنگیں برپا کر کے دنیا کو فلیٹ کیا جا رہا تھا تاکہ بعد میں قرض دے کے اس کو ریبلڈ کیا جائے. اکنامک ماڈل تھے, کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ بلاک تیار کیے جا رہے تھے. کیپٹلزم اور سوشلزم اور کمیونزم اس کے مقابلے میں اکنامک اور پولیٹیکل بلاکس کھڑے کیے جا رہے تھے. تو کفر کا نظام اپنے عروج پر اپنے آپ کو موبلائز کر رہا تھا. اس کے درمیان جب اقبال جیسا آدمی پیدا ہوتا ہے, مثال بالکل ایسی تھی کہ جیسے اس نمرود اور اس پورے کفر کے دور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو جائیں. ٹھیک. اقبال نے جو شعر کہا تھا, جو خوبصورت شعر ان کے ہیں کہ آگ ہے, نمرود ہے, اولاد ابراہیم ہے, کہ آج پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. بالکل. تو اقبال نے کہا تھا وہ سارے سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کے جو کفر کے دور کی عروج پر ہوتے ہیں. نمرود نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. تو اس وقت کے خدا جو تھے, جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کلیم کیا ہوا تھا, جو گلوبل اکنامک, پولیٹیکل, ملٹری اور ایجوکیشن سسٹمز کو, میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے, انہوں نے اقبال کو غائب کرنا تھا. پاکستان بننے کے بعد اقبال بالکل ہی غائب کر دیے گئے. ان کا تھوڑا بہت کلام جو پڑھا گیا وہ اردو کا کلام تھا. ٹھیک. فارسی تو بالکل ہی غائب ہو گیا نا. اسرار خودی بنیادی طور پر فارسی میں لکھی. لیکن یہ اس سارے فنومینا کے پیچھے ہمارے ملک میں اب ظاہری بات ہے کہ باہر سے شاید یہ اس کے ڈائریکٹرز مل رہے ہوں کہ اس کو کس طرح غائب کرنا, لیکن آپ کے خیال سے ہمارے ملک کے اندر وہ کون لوگ تھے, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. وہ کون اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ملٹری رجیم تھا, کون تھے یہ لوگ؟ دیکھیے یہ لوگ سیکرٹس ہوتے ہیں. یہ لوگ, ان کا تعلق نہ سیاسی جماعت سے ہوتا ہے نہ ملٹری رجیم سے ہوتا ہے. دا پیپل ہو رن دس شو آر پریکٹیکلی رننگ فرام بہائنڈ آر فری میسنس. یعنی پاکستان میں فری میسونک لاجز ہوا کرتے تھے جن کو ایوب خان کے دور میں پابندی لگائی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فری میسنس ختم ہو گئے, دے سمپلی وینٹ انڈر گراؤنڈ. فری میسنز کی تو جو ہسٹری ہے جنرل وینچورا سے سٹارٹ ہوتی ہے, جب وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہاں ہی لینڈڈ ہیئر ان پنجاب, اور اس سے پیچھے فری میسنز تو کروسیڈز کے زمانے میں جو نائٹس اینڈ ٹیمپلر. لیکن یہاں کی میں بات کروں, پنجاب میں جو ان کی آمد تھی وہ پہلی ان کی آمد یہ. ہر چیز کے پیچھے ایک مسٹیریس ہینڈ جسے کہتے ہیں, پوشیدہ ہاتھ. یہ کنسپریسی تھیوریز نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا نظام چلانے والے یہ فسادی لوگ ہیں کہ جو روتھشائلڈز اینڈ راکفیلرز اور راکفیلر فاؤنڈیشنز اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ, بلڈربرگ گروپ, یہ سارے وہ لوگ کہ جو اس گلوبل اکنامک پولیٹیکل ماڈل کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کے نزدیک جو خطرناک لوگ ہوتے ہیں, پروٹوکال آف دی زایون میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں انسانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں ایک آدمی سے خطرہ ہے, who has an original thought. So let's kill the original thought. Let's condition all these people into sheep. تو اقبال was the man with the original thought. اس کو تو غائب کرنا ہی تھا انہوں نے. اور آج یہ اسرار خودی لکھنے کے تقریباً 95 ایئرز کے بعد ہم اسرار خودی کو ایک دفعہ پھر ریوائیو کر رہے ہیں. الحمدللہ history is in the making here and this revolution is being televised. Is being televised. And somebody is on the line right now as my producer keeps telling me. جی ہیلو, کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں وعلیکم صاحبہ جی گجرات سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام بہن. ڈاکٹر نہیں ہیں وہ, حکیم صاحب ہیں, حکیم قوم ویسے. السلام علیکم حکیم صاحب. اچھا جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اقبال کے پاکستان کو جو انشاءاللہ یہ ہم اس کی تعبیر اب قریب ہی ہیں اس کے, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اقبال کے پاکستان میں ہم بنگال کو کہاں دیکھتے ہیں, کیونکہ اقبال کے پاکستان میں 5 صوبے شامل تھے اور بنگال جو کہ اب مشرقی پاکستان ہے اس کو ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ میڈیا کو بہت زیادہ اظہار رائے کی آزادی دے دی گئی ہے, تو یہ پوچھنا تھا کہ ہم کیسے سوچیں, کیسے ہمیں پتا چلے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہی صحیح کہہ رہا ہے. ہم ٹوٹلی کنفیوز ہیں, جو میڈیا ہمیں بتا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں یہی صحیح ہے. ہیلو, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. obviously یہ سوال بھی ہمارے ٹاپک کے قریب ہی ہے. اقبال کے حوالے سے دیکھیے, علامہ اقبال نے جو 1930 میں الہ آباد کا ایڈریس کیا تھا اس میں انہوں نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا, لفظ پاکستان تو نہیں استعمال کیا تھا, لیکن کہا تھا تصویر نظر آتی کہ میرا, انہوں نے کہا کہ میرا خواہش ہے, میرا ارادہ ہے
کہ اس خطے میں ہندوستان کے نارتھ ویسٹ ریجن کی انہوں نے بات کی تھی جو آج کا پاکستان ہے. اور عجیب و غریب بات ہے کہ علامہ اقبال نے جس پاکستان کو 1930 میں دیکھا تھا اس میں بنگال شامل نہیں تھا. اور بنگال کے کانسیپٹ جو تھے کہ صاحب کیونکہ اسی طرح چودھری رحمت علی نے جو ایک کانسیپٹ دیا تھا, اس زمانے میں پولیٹیکل تھاٹ پروسیس مسلمانوں کا بلڈ ہو رہا تھا, بڑے بڑے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے تھے. تو چودھری رحمت علی کیمبرج میں مسلمان اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا, انہوں نے بھی اپنا ایک آئیڈیا جنریٹ کیا اور انہوں نے ہندوستان میں 3 مسلمان ملک نکالے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بنگال میں ہوگا, اس کا نام ہوگا بنگالستان, ایک ساؤتھ میں ہوگا, اس کا نام ہوگا عثمانستان, وہ حیدرآباد دکن وغیرہ کے علاقوں کو, اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو پاکستان آج کا ہے اس کا نام ہوگا پاکستان. تو کسی نے اس زمانے میں انگلینڈ سے اقبال کو خط لکھا کہ جی کیا آپ کا نام جو کانسیپٹ آپ نے دیا ہے کیا وہ پاکستان کی تحریک ہے, پاکستان کا موومنٹ یہی ہے؟ تو اقبال نے انٹلیکچوئل آنےسٹی میں اس بات کو کلیریفائی کیا کہ یہ جو پاکستان کا نام دیا گیا ہے اور یہ بنگالستان اور عثمانستان کی جو اسکیم ہے یہ کیمبرج آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹس کی ہے, یہ میرا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک. تو لوگ اس کو آج بہانہ بنا کے یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں. ربش. اقبال واز اونلی ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اے نیو اسکیم کہ جس میں چودھری رحمت لفظ پاکستان چودھری رحمت علی کا دیا ہوا ہے, اقبال کا دیا ہوا نہیں ہے. تو اور یہ پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کہ علامہ اقبال نے اس خطے میں ایک ملک چاہا تھا, جس کے لیے وہ افغانستان بھی گئے تھے بعد میں افغانستان کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ کنفیڈریشن بنا لیجیے گا اس ملک کے ساتھ, جو بنے گی اس کو پرابلم نہ دیجیے گا, کیونکہ اقبال نے پریکٹیکلی ریئلائز کیا تھا کہ بنگال کو اس کے ساتھ شامل کرنے میں پرابلم ہو جائے گی کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے, اتنا بڑا ہے. 1940 کے ریزولوشن میں جب انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا تو اس میں چونکہ اگین ایز وی سیڈ کہ پولیٹیکل تھاٹ پروسیس بلڈ ہو رہا تھا, یہ چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں زمانے کے حالات کے مطابق, نیگوسیشنز ہو رہی تھیں انگریزوں کے ساتھ, کون سی ٹیریٹری لی جائے کون سی نہ لی جائے, حد تک آخر میں تو ایک موقع پہ قائد اعظم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ماچس کے برابر پاکستان بھی مل جائے تو میں لے لوں گا, بیکاز ٹیریٹری امپورٹنٹ تھی, اس کا جیوگرافی امپورٹنٹ نہیں تھی, یہ امپورٹنٹ نہیں تھا کہ کون کون سے خطے ہمارے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ایک ملک بنا لو بعد میں اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے, ڈیولپ کر لیں گے. تو اس لحاظ سے بنگال ہمارے ساتھ آ ضرور گیا, لیکن وہ اقبال کا جو پہلا ویژن تھا شاید وہ اللہ کی طرف سے دیکھ چکے تھے اس بات کو کہ اس کو ساتھ رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے درمیان فزیکل ڈسٹینس بہت زیادہ تھا, اور دوسری بات ہے کہ زبان کا مسئلہ اور رہن سہن. ایگزیکٹلی. تو اس میں پھر ایک دقت آئی, لیکن اقبال کا پاکستان وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے. دوسرا پھر ہم جاتے ہیں بغیر واپس اس کانسیپٹ پہ کہ جو اسرار خودی کے حوالے سے, اسرار خودی کو 1920 کے آس پاس انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, نکلسن نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا, اینڈ دے ایکنالجڈ, ون آف دی فیو اورینٹلسٹ آف دیٹ ٹائم, رانی بھی ایک شخص تھا, اس نے ایکنالج کیا کہ مشرق اور مغرب نے اسرار خودی سے زیادہ پروفاؤنڈ ڈاکومنٹ نہیں لکھا گیا. یعنی بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے یہ دینے کے لیے اس بک پہ, اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمے ہوئے اس زمانے میں. میسولینی نے اس کتاب کو پڑھا اور علامہ اقبال کو انوائٹ کیا کہ آپ آ کے مجھے گائیڈ کریں کہ میں اٹلی کو ریبلڈ کس طرح کروں. ہی ایکنالج کہ اقبال سے بڑا تھنکر فلاسفر اپنے وقت میں موجود نہیں ہے. آپ یہ بات دیکھیے, ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں, لیکن مغرب نے اقبال کو سمجھ لیا, مغرب نے اسرار خودی کو زیادہ پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا. اب ہم اسرار خودی کو اپنی قوم کے آگے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. Right after this break, once we come back, we're going to discuss more in detail اسرار خودی. ویلکم بیک ٹو دا ریولیوشن. بات کر رہے تھے اسرار خودی جو ڈاکومنٹ تھا اور کیوں اس کو 60, 90, 95 سال میں جو ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی اور اقبال کے کلام کو چھپایا گیا دنیا سے, ہماری قوم سے. میرا سوال حکیم صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ before we understand اسرار خودی, would you like to explain to people کہ what is خودی؟ یہ وہ تو نہیں, لوگ اکثر ہمارے کو تو پڑھے لکھے اتنے لیں کہ خود ہی, یہ وہ والی خودی کیا ہے, اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن اب دیں. دیکھو علی, اقبال کی اس کتاب کا نام ہی یہی ہے کہ اسرار خودی, خودی کے راز. تو اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہو, اس مثنوی کو جب آپ پڑھتے ہو, تو آپ کو وہ ساری باتیں خودی کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ خودی ہے کیا انسان کے وجود میں. ہم آسان الفاظ میں تھوڑا سمجھا دیں. جس طرح انسان کی ایک فزیکل اناٹمی ہے, آپ کی آنکھیں یہاں پہ ہیں, دل گردہ یہاں پہ, کلیجی یہاں پہ, گردے ادھر, یہ وہ انسان کے اندر ایک فزیکل اناٹمی ہے. اسی انسان کے اندر ایک اسپرچل اناٹمی بھی ہے, ایک روحانی اناٹمی. جو انسان, وہ اصطلاحیں ساری قرآن میں استعمال ہوئی ہیں کہ قلب منیب
قلب سلیم، قلب شہید، یعنی قلب کے ڈیفرنٹ فارمز کیا ہیں انسان کے. قلب تو ہم ایک ہی کہتے ہیں نا، نہیں قرآن تو قلب کی فارمز بتاتا ہے. اس کے بعد نفس ہے، نفس ہمارا ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. نفس لوامہ وہ ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، جب برا کام کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ تم نے کیا حرکت کی. اور تیسرا وہ نفس مطمئنہ ہے جو ایک سیٹسفائیڈ سول ہوتی ہے، جو انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. قرآن ایڈریس کرتا ہے انسان کو نفس مطمئنہ کہہ کے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اپنے رب کے پاس اس طرح واپس آؤ کہ رب تم سے خوش ہے، تم رب سے خوش ہو. یعنی ایک انسان کا یہ مقام کہ دنیا میں اس کو بھی یہ مقام مل جائے کہ وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو. اور یہ تمام اسپرچول ڈائمینشنز کے نفس کیا ہے، قلب کیا ہے، نفس ہمارا نفس لوامہ میں کیسے چینج ہوتا ہے، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید کے آپس کے ریلیشن شپس کیا ہیں، انسان کے فکر اور سوچ کو نفس سے یا قلب سے جب انرجی ملتی ہے تو انسان کے وجود میں کیا طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا قوت پیدا ہوتی ہے، حقیقت انسانیہ کیا ہے، حقیقت محمدیہ کیا ہے، جب یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں. دماغ، دل انسان اور کی دماغ. حقیقت کیا ہے، رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، آپس میں انٹر ریلیشن شپ کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت کیا ہے. واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود دس یونیورس اینڈ واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود رسول اللہ، واٹ از دا ریلیشن شپ آف مین ود گاڈ. جب آپ ان ساری فلسافیکل ڈائمینشنز کو سمجھ کے انسان کے اندر بسنے والی طاقت کو، پاورز کو پہچان جاتے ہو کہ ایک ہیومن سیلف، ہیومن سول اتنی پاورفل چیز ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے، وہ روح بھی نہیں ہے، وہ روح کے علاوہ ایک سپر نیچرل فورسز ہے جو آپ کے وجود میں آپریٹ کرتی ہیں. اقبال کا ایک غیر معمولی شعر ہے اردو میں کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یعنی تمہاری ریالٹی جو ہے وہ روح نہیں ہے اور بدن بھی نہیں ہے. ایک تیسری ڈائمنشن ہے، یہ جو تھرڈ ڈائمنشن ہے انسان کے وجود میں جس کو حقیقت انسانیہ کہتے ہیں، the reality of man، انفس. اس کو اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، اور یہ لفظ اقبال سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا. انفس ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، انسان کی انٹرنل اناٹومی، حقیقت انسانیہ کی ریالٹی کیا ہے، قلب، نفس، یہ ساری باتیں، اس سارے سیکرٹس کو جاننے کے لیے، کیونکہ سیکرٹس ہے نا یہ فقہ کی ڈیفینیشنز نہیں ہے، یہ احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ کی کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ امام ہے فقہ کے، لا کے. یہ مسٹیکل ڈائمنشنز ہیں، یہ وہ ہیں جو جنید بغدادی، حسن بصری اور شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور علی حجویری اور حضرت بختیار کاکی کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. یہ مسٹیکل ڈائمنشن ہے، یہ اسپرچول ڈائمنشن ہے، اس کی سائنس ہی الگ ہے، اس کی نالج الگ ہے. اور یہ وہ ڈائمنشن ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، وچ میکس دی کوالٹی آف مین، جو ایک انسان کی مٹی کو اسپرچول کر دیتی ہے، روحانی بنا دیتی ہے. بہت آپ نے زبردست بات کی ہے. جو یہ سارے جو راز ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں، اور بہت سارے یعنی کہ میسز جو ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، یا کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو، تو میسز جو ہیں وہ ان سب حقیقتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے میں بھی روز ملتا ہوں اور میں ان لوگوں سے چیخ چیخ کے کہتا ہوں کہ شاید اپنے آپ کو پہچانو اور یہ ساری باتیں، تو وہ لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ کیا ایک کنڈیشننگ کا حصہ ہے کہ جب مٹیریلزم دنیا میں آیا، یہ جو ماڈرن اکنامک سسٹم، کیپٹلزم اور کمیونزم، بنیادی طور پر آپ دیکھو یہ دونوں اکنامک ماڈل انسان کے جسم کو ایڈریس کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کو کمفرٹیبل کیسے کیا جائے. ایک عیاشی کا نظام ہو، جسم کمفرٹیبل ہو، دنیا زندگی کا معیار بہت بلند ہو. بلند معیار کی پہچان یہ ہے کہ پیسے کتنے ہیں، گھر کتنا بلند ہے، گاڑی کتنی زبردست ہے، واک مین کیسا لگا ہوا ہے، کپڑے گوچی کے پہنے ہوئے ہیں، جوتے جو ہیں وہ مارکس اینڈ اسپینسرز کے ہیں. یہ زندگی کی بلندی کا معیار ہے دنیا کے آگے. مارکس اسپینسر کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا جی. اب ویسے پتہ نہیں، مجھے یہی پتا، ہمیں جو برانڈ پتہ ہے ہم بول دیتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کہیں اور نکل گئے ہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ زندگی کا معیار جب اس مٹیریلزم میں ہو جائے گا، جیمی چو، یہ ان کی زندگی جیمی چو پہ پھنس گئی ہے. اس کا تو میں نے نام بھی نہیں جی وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بہت زیادہ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو لوگ. وین لائف سٹائل، زندگی کا مقصد یہ ہو کہ عیاشی کتنی کی جا سکتی ہے، تو اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روح مر جاتی ہے، انسان کی حقیقت انسانیہ ختم ہو جاتی ہے، قلب مردہ ہو جاتے ہیں، اور صرف وہ یہ ان چیزوں سے، انسان دنیاوی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور انسان درندہ اور جانور بن جاتا ہے. اور بلکہ قرآن کہتا ہے بل انعام کا لدلہ دیر ورس دین اینیملز، کیونکہ جانور تو اپنی فطرت پہ بنا ہے، وہ جانور ہے ہی.
انسان کی فطرت تو یہ نہیں ہے. انسان تو احسن تقویم پہ بنا ہے. یو ہیو بین کریٹڈ ان دا فائنل پاسبل پرسونیفیکیشن. اور جب انسان اپنی ریالٹی کو بھول کر جانور بنتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے پھر. اور یہ نوٹ کریں کہ دنیا میں آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں, تو اس کا فنڈامنٹل پلر انسان ہے. انسان ہے. تو اسی لیے اقبال نے سب سے پہلا ایڈریس کیا ہے انسان کو, اینڈ ناٹ آن دا باڈی آف مین بٹ آن دا ریالٹی آف اٹ, اس کی حقیقت انسانیہ پہ. اپنی طاقت کو سمجھو کہ تم ہو کون. جب وہ اپنے بعد میں آنے والے اردو کے کلام میں کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو امیجن کریں اس شخص کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا کہ جو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہے. اس کی اللہ سے ایسی دوستی ہے کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار کون سی دنیا بنانی ہے تم نے, اور وہ اللہ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, میرے رب میری مرضی ہے کہ دنیا ایسے بننی چاہیے, اور اللہ وہ لکھ دیتا ہے. یعنی فیسنیٹنگ پاور. پھر وہ کہتے ہیں کہ تقدیر, اس کے لیے تقدیر نہیں لکھی جاتی. اس شخص کے لیے جو اپنی خودی کو ریئلائز کر لیتا ہے وہ تقدیر لکھنے والا ہوتا ہے, اس کی تقدیر نہیں لکھی جاتی. تقدیریں بنانے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, یعنی تقدیر کے پابند تو کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. وہ ڈائریکٹ آرڈرز لے رہا ہوتا ہے, وہ اس لکھی ہوئی اسکرپٹ پہ نہیں چل رہا ہوتا. اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے, تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا لیں کسی بات کی تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی قسم کو توڑ دے. امیجن کریں پاور اپنی. وہ اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو عرش ہل جاتا ہے دو جہانوں کا, اور اس دعا رد نہیں کی جاتی. یہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ یہ کون سی فورسز ہوتی ہیں کہ جو اس طرح آپریٹ کرتی ہیں کہ اس کی نگاہ سے تقدیریں بدل رہی ہیں, جو کائنات کے آسمانوں کی بلندیوں میں تکبیر دے رہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یعنی وہ سحر, وہ صبح جو پوری کائنات ہلتی ہے جس سحر سے, اس سحر کا آغاز ہوتا ہے بندہ مومن کی اذان سے. کہ وہ جب اذان دیتا ہے تو پوری کائنات ہلتی ہے. لیکن وہی بات پھر وہ فرق کرتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن الفاظ و معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. تو بنیادی طور پر اقبال مسلمانوں کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں, ایک مرد مومن بنانا چاہتے ہیں, ایک سپرمین بنانا چاہتے ہیں, ایک مرد آزاد بنانا چاہتے ہیں. اور اس سارے سفر کے لیے جو سب سے پاورفل ویپن سسٹم ہے انسان کے پاس کہ اپنے آپ کو ریئلائز کرے کہ میں کون ہوں. یار ایک انسان کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے پوری کائنات کی تبدیل لا سکتا ہے تو اس سے زیادہ طاقتور انسان اور کون ہوگا. اور جو انسان اس کا یہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائے اپنے اللہ کے ساتھ, اپنے رسول کے ساتھ, وہ تو پوری دنیا سے مار کھائے گا اور یہ سوچے گا یار میں تو تباہ برباد ہو گیا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی, طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس. اور وہ پھر فقیر بن جائے گا جس کے بارے میں ہم بار بار, وہ مسکین بنے گا, فقیر نہیں. فقیر تو بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے. نہیں, فقیر مین جو بھیک مانگنے والا بن جائے گا. اور اپنے اس خودی کے سفر کو شروع کیسے کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اقبال اپنے کریڈینشل اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں میں کرنے والا کون ہوں. یہ ساری باتیں اسرار خودی میں وہ شروع کرتے ہیں. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو دس. وی ہیڈ اے فون کال ویٹنگ فار اس فار ویری لانگ ٹائم, لیکن اب کیونکہ وہ انہوں نے کافی ویٹ کیا اور وہ چل جا چکے ہیں تو ہم ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد آ کے اس کانورسیشن کو کنٹینیو رکھیں گے. تھینک یو. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ ابھی ہم ایک بریک پہ گئے ہوئے تھے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ایس ایم ایس آیا, اور اس ایس ایم ایس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ علی عظمت جو ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا ان حضرات سے یا جنہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ان سے یہ کہنا یہ ہوگا کہ پلیز ریچولز میں مت پھنسیں. جو ایکچوئل کہ زاہد حامد صاحب نے ٹوپی کس قسم کی پہنی ہے, یا علی عظمت کپڑے کس طرح کے پہنتا ہے, یا یہ اس کی زندگی تو کہیں اور سے آتی ہے, لیکن آپ اصل میسج کو شاید نگلیکٹ کر رہے ہیں. تو پلیز لسن ٹو دا میسج, ناٹ دا کاسمیٹکس. تو ہم بات کر رہے تھے اسرار خودی کے بارے میں. سو یو سی جنرلی کانسیپچولی ایکسپلین کرنے کے لیے جو خودی کا کانسیپٹ ہے دیٹ از دا ریالٹی آف مین. اب اس کے سیکرٹس کیا ہیں, اس کو بلڈ کیسے کرتے ہیں, اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں, یہ ضائع کیسے ہو جاتی ہے. یعنی یہ مسلمانوں میں خودی کی طاقت ضائع ہو گئی تو مسلمان زوال پذیر ہوئے. یہ سارے ڈاکٹرنز, یہ سارا کانسیپٹ ریوائول آف دی انڈیویجول,
اسرار خودی میں آتے ہیں. اقبال ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے. یاد رکھیے گا ذہن میں کہ یہ فارسی کا پہلی کتاب ہے جو اقبال نے لکھی. اس کے بعد اس کا پارٹ 2 تھا رموز بے خودی، دا سیکرٹس آف گیٹنگ انٹاکسیکیٹڈ، مستی کے راز. وہ اس کا پارٹ 2 ہے. دونوں کتابیں انبلٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن آج سے ہم اسرار خودی شروع کریں گے اینڈ وی وڈ لائک ٹو ڈسکس دس. جو پہلا شروع میں اقبال جو اس کتاب میں اپنے کریڈینشل اسٹیبلش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری کیا اتھارٹی ہے، میرے کیا کریڈینشلز ہیں کہ میں یہ ساری باتیں کر سکوں. دیکھنے میں بڑا بول لگے گا کہ اقبال اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ جب مجھ سے میں نے یہ لکھی ہے تو مجھے ہوش نہیں تھا، یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے. اور اسپرچل فورسز ہیں جنہوں نے مجھ میں آپریٹ کر کے مجھ سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں. سو ڈونٹ بلیم اقبال. اگر آپ کو یہ لگے کہ اقبال شاید اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، اقبال کی حقیقت کھلتی ہے اس راز میں. اقبال کہتے ہیں در جہان خورشید نو زائدم رسم و آئین فلک نادیدم، I am a new star which is born. میں ایک نیا سورج ہوں جو طلوع ہوا. جس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو یہ کہیں گے a new star is born. اور کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے پرانے قانون اور قاعدے نہیں دیکھے ہوئے، یعنی جو کچھ پہلے تم سنتے رہے ہو، دیکھتے رہے ہو، بولتے رہے ہو، مجھ پہ نہیں اپلائی ہوتے ہیں. I come with a new doctrine, I come with a new ideology, with a new philosophy. یہ لفظ خودی کا بھی اقبال کا دیا ہوا ہے. اور جو کانسیپچل جو مسٹیکل فلسفی تھی کہ انسان کو، جیسے ہم نے عرض کیا کہ دنیا سے الگ ہو کے رہنا چاہیے، ایگزیکٹلی اس کا اینٹی تھیسس، اس کا اپوزٹ اقبال دے رہے ہیں کہ دنیا کے بیچ میں کودو، تلوار نکالو اینڈ لیو لائک لائنز اینڈ ٹائگرز اینڈ ایگلز، اور اس دنیا کو کیپچر کر لو جا کے. اور تمہارا کام ہے حکمرانی کرنا، سبق پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا. اس امامت کے لیے جو انسان کی کوالٹی ہونی چاہیے وہ اسرار خودی میں کھلتی ہے. And so he says, I am a star, new star is born. تو مجھے کسی رولز اینڈ ریگولیشنز میں مت بند کرو. مجھے تم کتابوں سے نہیں سمجھ سکو گے. میری ڈاکٹرن بھی نہیں ہے، میری سوچ بھی نہیں ہے، میرا فکر بھی نیا ہے. And I have been sent with a very special message and a special mission. اور ساتھ ساتھ خوشخبری دیتے ہیں 1914 میں. دیکھیے یہ وہ وقت ہے جب ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے، کفر کا پورا نظام اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے صبح طلوع ہو چکی ہے. A new morning has risen from the east. رات ختم ہو چکی ہے اور دنیا کے پھولوں پر نئی شبنم پڑ چکی ہے. یعنی کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. وہ جو اردو میں انہوں نے شاعری کی ہے اس کا یہی ٹرانسلیشن وہ فارسی میں کرتے ہیں اپنی فارسی شاعری میں. بیچ کا ترجمہ ہم پڑھتے جائیں گے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے. کہ مشرق سے صبح طلوع ہو چکی ہے. I am a new star which is born. اور اب دیکھو اندھیری رات بھی ختم ہو گئی ہے، ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. میں صبح سویرے اٹھنے والوں کے انتظار میں ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میرے پرستار ہیں. یعنی میں ان لوگوں کے انتظار میں، صبح اٹھنے والے لوگ مسلمان فجر پہ اٹھتے ہیں نا، نماز پڑھنے، کہ میں اس نئی قوم کا انتظار کر رہا ہوں، اس نئی نسل کا انتظار کر رہا ہوں جو صبح اٹھ کر ارلی مارننگ، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز. تو اقبال کہہ رہے ہیں میں بھی صبح اٹھنے والوں کو منتظر ہوں. مسلمان قوم تو ہے یہی صبح اٹھنے والی. اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو لوگ مجھے فالو کریں گے، جو لوگ مجھے فالو کریں گے دے ول بی بلیسڈ. یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے. اقبال کے عقل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کون کون سی باتیں ان کے وجود سے نکالی جا رہی ہیں. ہمیشہ کے عیش کا راز چاہتا ہے. اف یو وانٹ ٹو لیو فار ایور، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے دنیا اور آخرت میں تو میرے پاس آؤ. زمین چاہتا ہے، آسمان چاہتا ہے تو میرے پاس آؤ. یعنی سر عیش جاویدہ خواہی بیا، اگر تم یہ راز چاہتے ہو کہ ہمیشہ زندہ کس طرح رہو تو میرے پاس آؤ. ہم زمین ہم آسمان خواہی بیا، اگر زمین اور آسمان چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ. دا سیکرٹ آف دی اٹرنل لائف، وہ جو آپ نے بلے شاہ کی پوئٹری آپ نے بھی پڑھی تھی، بلے شاہ سی نہیں مرنا گور پیا کوئی اور ہے. یہ نہیں، ہم نے نہیں مرنا، قبر میں تو کوئی اور گیا. کن فیکونی علی کل دی گل اسی پہلے پینگا لائیاں. کن فیکون تو جو اربوں سال پہلے کریشن ہوئی ہے وہ تو پرانی بات ہے، ہم تو اس سے پہلے کے ہیں. یہ جو ڈائمنشن ہے انسان کی کہ وہ کون سا انسان ہے جو قبر میں جا کے بھی نہیں مرتا. وہ جو شہیدوں کے بارے میں کہا گیا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں.
تم سمجھتے ہو مر گئے، مرے نہیں زندہ. یہ بھی ایک ڈائنامک ہے لائف، ایک کانسیپٹ ہے عجیب و غریب جو عقل میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے رہا جا سکتا، جس کو سلطان باہو نے فرمایا مرن تو اگے مر گئے باہو تد مقصد نو پایا ہو. جب ہم مرنے سے پہلے مر گئے تب ہمیں اپنا مقصد مل گیا. Then we found the reality of life, reality of man. یہ کون سی مسٹیکل ڈائمینشنز ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، صبح زمین اور آسمان کا راز چاہتے ہو، تو کلام اقبال پر آ جاؤ، جو میں میسج تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. یہ اتنا پاورفل چیلنج ہے کہ بدنصیب ہوگی وہ قوم جو اس چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اقبال کو قبول نہ کر لے. پھر کہتے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ مجھے بوڑھے آسمان نے بتائیں. کیوٹ بوڑھے آسمان نے. کہتے ہیں یہ آسمان جو ہزاروں سال سے تم دیکھ رہے ہو، یہ بوڑھا آسمان، اس نے یہ راز مجھے بتائیں. کیوں؟ آگے شعر میں کہتے ہیں اس لیے کہ دوستوں سے راز نہیں چھپائے جاتے. یہ بوڑھا آسمان میرا دوست ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، یہ بھی بوڑھا ہے، میں بھی ازلی اور ابدی ہوں، میں بھی ہمیشہ، میری حقیقت بھی ہمیشہ سے تھی. کن فیکون جب کیا گیا اس سے پہلے میں تھا. جب عہد الست لیا گیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں جو وہ ریالٹی بتائی کہ جب تمام انسانوں سے اللہ نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اقبال اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے آسمان نے یہ راز مجھے بتایا کہ یہ دوستوں سے راز نہیں چھپاتے. اقبال اپنی تعارف بھی کرا رہے ہیں کہ میں خود کون ہوں، میں اپنے دوستوں سے راز نہیں چھپاؤں. بوڑھا آسمان میرا دوست ہے، جو بوڑھا آسمان اپنے راز مجھ سے نہیں چھپاتا، اپنے سیکرٹس مجھے بتاتا ہے. یہ سارے راز، یہ سارا تعارف اقبال اپنا کرا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سیکرٹس دینے پہ آتے ہیں. فیسنیٹنگ. This is fascinating stuff. سب سے جو مجھے اس میں انٹرسٹنگ چیز لگی وہ یہ تھی کہ جو سب سے بڑا اس شو کا جو توسط سے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ پرشین آبویسلی کوئی سمجھتا نہیں ہے. فارسی زبان میں زیادہ تر یہ شاعری اور یہ اسرار خودی کو جو ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور یہ پہلے ہی کچھ شعروں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. دماغ درست کر دیتے ہیں بالکل. اور جس طرح ہم جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں اور یہ باقی آڈینس تک بھی یہ بات پہنچے گی، تو دس از وٹ یو کین ایکچولی کال اٹ، اینڈ آئی ایم سٹنگ ہیئر اینڈ تھنکنگ دیٹ کہ دس از اقبال فار ڈمیز. جس طرح وہ ٹیکسٹ بکس آتی ہیں کہ اکنامکس فار ڈمیز اور یہ وہ، تو ہمیں میرے خیال سے اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ میرے جیسے جس کو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، میں اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوں اور میں جو ایکچوئل ہیومینٹی سے بہت دور جا چکا ہوں اور اپنی کچھ چیزوں میں پھنس چکا ہوں. تو یہ میرے خیال سے دس ڈاکٹرن ول ہیلپ می فائنڈ مائی سیلف اینڈ دی ادرز ہو وانٹ ٹو جوائن ان دی ریولیوشن آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. اس پروگرام کو کنکلوژن کی طرف چلیں گے حکیم صاحب. دیکھیے، اینڈ دین جب اقبال یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ مجھے بوڑھے آسمان نے یہ سارے راز بتائے ہیں، تو کیا راز بتائے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے خودی کے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے، خودی کے اعجاز، اس کے سیکرٹس، اس کے میریکلز پوری طرح میں نے ظاہر کر دیے ہیں. برگرفتم پردہ از روز خودی و نمودم سر اعجاز خودی. میں نے پورا خودی کے سیکرٹس کو کھول دیا، اس کے سارے راز کھول کے رکھ دیے ہیں. لیکن مجھے یہ راز کس طرح پتہ لگے؟ پھر آگے خود ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں نے انسان کے غم میں، یعنی انسانیت کے غم میں رو رو کے راتیں گزاری ہیں. میں راتوں کو رو رو کے راتیں گزارا کرتا تھا انسان کے دکھ میں کہ یا اللہ انسانیت تکلیف میں مجھے کچھ ہدایت کریں، مجھے کچھ بتائیں کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے. تب کہیں جا کے ان رازوں سے پردہ اٹھا ہے. دیکھو، جو بات ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ جب بھی انسان ایک پروفیٹک مشن پر نکلتا ہے، ایک ایسی ڈیوٹی پر نکلتا ہے جو نبیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نبوت کی ڈیوٹی شروع کرنے سے پہلے ایک طویل عرصہ غار حرا کی تنہائیوں میں گزارا، جبل نور کے اوپر تنہائی پہ جا کر اوپر، جہاں پہ میڈیٹیشن، غور، فکر، رونا، تہجد، اللہ کی طرف رجوع کرنا، ایک کیفیت ایسی، راتوں کی باتیں، دن کا میڈیٹیشن. اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ تو انسانیت کی خدمت ہے، کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ دنیا سے الگ ہونے کے بعد وہ اسپرچل پیورٹی پیدا ہوتی ہے کہ یو کنیکٹ ود یور ڈیوائن کریٹر. آپ کے اندر کی جو روح ہے وہ کنیکٹ کر جاتی ہے کریٹر کے ساتھ. اور جب یہ کائنات آپ کنیکٹ کرتے ہو، یو کم ان ہارمنی اینڈ ریزوننس ود دا کریشن اینڈ دا کریٹر.
پھر وہ راز آپ کو کھلنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے جس طرح ایک ریڈیو اسٹیشن ہے, اس کو آپ ٹیون کرتے ہیں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ تو اس میں سے اس کی آواز آنے لگتی ہے. انسان کا بھی یہی راز ہے. انسان کے اندر جو ریالٹی ہے اس کو اپنے خالق کے ساتھ ٹیون ہونا پڑتا ہے, فریکوینسی میچ کرنی ہے. فریکوینسی جب میچ ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کے اندر بولتا ہے خدا کے, پھر آپ اس کی سگنل ریسیو کرتے ہو, پھر آپ اس کے خودی کے ترجمان ہو جاتے ہو, خدا کے رازدار ہو جاتے ہو. دین یو اسٹارٹ اسپیکنگ دوز سیکرٹس کہ جو بوڑھے آسمان نے آپ کو سکھائے ہوتے ہیں. تو یہ سارے سیکرٹس جو اقبال بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ بیٹھے بٹھائے مجھ تک کی چیزیں پہنچ گئی اور یہ میں نے 2 کتابیں پڑھ کر حاصل کی ہیں, یا میں نے کہیں پی ایچ ڈی کی تھی جا کے یورپ سے تو اس کے نتیجے میں, پی ایچ ڈی کے نتیجے میں مجھے یہ باتیں پتہ لگنے لگیں. نو, یہ خالصتاً ایک روحانی ڈائمنشن ہے. میں نے اپنے حصے کا غار ہرا کاٹا ہوا ہے, اپنے حصے کی راتیں میں نے رات کو رو رو کے جاگی ہوئی ہیں, اور میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا انسانیت کے غم میں کہ حضور کی امت تباہ و برباد ہو رہی ہے, انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہے. حضور جو رحمت للعالمین ہے, انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بن کر آئے ہیں. تو حضور کے جو امتی ہیں, جو حضور کو ماننے والے ہیں, وہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہوتے, صرف وہ انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہوتے ہیں. انسانیت کو اگر سکون اور فلاح چاہیے تو اس پیغام میں کہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے, اور مجھے اس راز کو پانے کے لیے بڑی سخت جد و جہد کرنی پڑی ہے. And now Allah has asked me to open these secrets for you. یہ وہ راز اقبال شروع میں اپنا تعارف کراتے ہیں اور آگے وجہ بتاتے ہیں کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ قطرہ سمندر میں گم ہو جائے. یعنی دیکھو ایک قطرہ اگر پانی کا ہوتا ہے اور سمندر میں کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے, کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے. وہ سمندر ہے, یہ قطرہ ہے, لیکن وہ بھی پانی ہے, یہ بھی پانی ہے. جو راز اقبال کہتے ہیں انسانیت کا یہ ہے کہ اگر یہ قطرہ اچھل کے سمندر میں گم ہو جائے پھر وہ قطرہ نہیں رہے گا, وہ سمندر بن جائے گا. اور یہی راز وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو جوہر موجود ہے, جو نور موجود ہے, وہ وہی ہے جو کریٹر کا ہے, ڈیوائن ہے. تو اپنے آپ کو اس رب کے ساتھ تعلق میں جوڑ لو, جو تمہاری حقیقت ہے, جو تمہارا انفس ہے, وہ کنیکٹ ہو جائے اس کے ساتھ, تو پھر تمہارے اندر وہ پاورز ہوں گی جو وہ رب دے گا. پھر تم ڈیوائن پاورز کے ساتھ آپریٹ کرو گے. وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما, جو قرآن میں کہا گیا کہ حضور نے نہیں پھینکا, وہ پھینکا, وہ اللہ نے پھینکا. ہاتھ ہے بندے کا, اللہ کا ہاتھ. تو وہ جو ڈائمنشنز ہیں, اب وہ سارے راز انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اسرار خودی کو ہم انشاءاللہ کمپریہنسو ڈسکس کریں گے, بیکاز دیٹ از دا بینچ مارک on which you will understand اقبال and then اقبال کا پاکستان. That was very intense. اور یہ بات مجھے ایک اور بھی سمجھ آئی کہ most of the religions also take you in that direction. جس طرح اقبال یا ہمارے رسول جنہوں نے غار ہرا میں ٹائم گزارا, یا اقبال نے اپنا ایک غار ہرا, تو ہر انسان کو اس میڈیٹیشن سے گزرنا ہی ایک تھاٹ پروسیس ہے, اور اپنے آپ کے ساتھ ان ٹچ ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کا شو جو تھا وہ obviously ایک آئی اوپنر, اینڈ آلسو یو نو more and more we learn, and it gives me immense pleasure to be here in that show with Hakeem Saab. Until next time, like we always say, this revolution will be televised. Inshallah.